بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کابل ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کا کام ترکی کے حوالے ہوگا، امریکہ۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم رہنے کا امکان۔ ایران کا نیا صدر الیکٹڈ ہوگا یا سلیکٹڈ؟ اپوزیشن نے بجٹ روکنے کے لیے بلوچستان اسمبلی کو تالے لگا دیے۔ غزہ پر اسرائیلی طیاروں کی دوسرے دن بھی کارروائی۔ نیپال میں سیلاب نے تباہی مچا دی، بھارتی اور چینی مزدور سمیت 11 افراد جان سے گئے۔ امریکی اپنی ذات سے بڑھ کر کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، روسی صدر۔ وزن گھٹانے کے لیے فاقہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے مابین اس ہفتے ہونے والی ملاقات کے دوران اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ کابل ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کا اہم ترین کام ترکی کے حوالے ہوگا۔ امریکی اور ترک صدر کے درمیان اس بات پر اتفاق ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلا جاری ہے۔ دونوں سربراہان ترکی کی جانب سے S-400 قسم کے روسی ساختہ دفاعی نظام کی خریداری کے طویل مدتی معاملے کا تصفیہ نہیں کر پائے۔ یہ ایک تلخ تنازعہ ہے جس کے باعث نیٹو ارکان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے اور اس معاملے پر مکالمہ جاری رہے گا۔ جو بائیڈن اور اردوان کی ملاقات پیر کو نیٹو سربراہ اجلاس کے دوران ہوئی تھی، جس میں افغانستان کے معاملے پر بات چیت ہوئی تھی۔ کابل ایئرپورٹ کے تحفظ کے سلسلے میں اردوان نے مختلف قسم کی امریکی حمایت کے حصول کی بات کی، اور جو بائیڈن نے حمایت فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری جانب ترکی اور امریکہ کے موقف میں کئی ایک امور پر سخت اختلاف رائے رہا ہے، جن میں ترکی کی جانب سے روسی ہتھیار خریدنے کے ساتھ ساتھ شام اور مشرقی بحر روم کے معاملات بھی شامل ہیں۔ اسی لیے دونوں صدور کی ملاقات سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ اردوان اور جو بائیڈن کی ملاقات کے نتیجے میں کسی پیش رفت کا نہ ہونے کے برابر امکان ہے۔ تاہم ملاقات کے بعد دونوں سربراہان نے خوشگوار تاثر دیا۔ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا کام اس وقت انتہائی اہم ہو جائے گا جب مغربی اہلکاروں کا انخلا ہو رہا ہوگا۔ صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کی جانب سے اختیار کردہ سخت رویے کے برعکس اردوان سے متعلق تحمل کا انداز اپنایا ہے۔ تاہم جو بائیڈن اس بات پر بضد ہے کہ آرمینیا کے خلاف 1915 میں کی جانے والی کارروائی نسل کشی کے مترادف تھی، جس پر ترکی نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ ایران کے صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ میں سب سے پہلا ووٹ ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کاسٹ کیا۔ ابراہیم رئیسی کو مضبوط ترین امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ صدارتی امیدوار عبدالناصر ہمتی اور ابراہیم رئیسی کے درمیان کانٹے کے مقابلے کا امکان ہے۔ صبح 7 بجے ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو دارالحکومت تہران میں آیت اللہ خامنہ ای نے سب سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ خامنہ ای نے کہا کہ عوام گھروں سے نکلے اور اپنے امیدوار کا انتخاب کرتے ہوئے اسے ووٹ دیں۔ ایران میں دوستوں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 5.90 کروڑ سے زیادہ ہے، تاہم ووٹنگ ٹرن آؤٹ نصف سے بھی کم رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران کی اسٹوڈنٹ پولنگ ایجنسی نے بتایا ہے کہ صدارتی انتخابات میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 42% تک رہ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سب سے کم ترین ٹرن آؤٹ ہوگا۔ کچھ اصلاح پسند سیاستدان اور بیرون ملک موجود انسانی حقوق کے کارکنان ایران کے شہریوں سے انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ صدارتی انتخاب میں مضبوط ترین امیدوار سمجھے جانے والے ابراہیم رئیسی نے 2017 کے صدارتی انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا۔
تاہم موجودہ صدر حسن روحانی نے انہیں شکست دے دی تھی۔ ان دنوں آیت اللہ علی خامنائی کے حمایت یافتہ ابراہیم رئیسی سے متعلق امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ ابراہیم رئیسی ایران عدلیہ کے سربراہ اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے پسندیدہ ترین امیدوار ہیں۔ گزشتہ ماہ ایران کی شورا نگہبان گارڈین کونسل نے متعدد نامور اور قدامت پسند امیدواروں کو نااہل قرار دیا تھا، جس کے بعد ابراہیم رئیسی اور ایران کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ اور معتدل نظریات کے حامل سمجھے جانے والے امیدوار عبد الناصر ہمتی کے درمیان مقابلہ سخت ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا۔ سابق جوہری مذاکرات کار سعید جلیلی اور سخت گیر نظریات کے حامل قانون ساز علی رضا زکانی نے دستبرداری کا اعلان کیا، جبکہ دوسری جانب معتدل محسن مہر علی زادہ نے بھی ہمتی کے لیے خود کو الیکشن کی دوڑ سے الگ کر لیا، جس کے بعد اب بھی دو سخت گیر نظریات کے حامل امیدوار میدان میں ہیں۔ ایران میں انتخابی امیدواروں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ انتخابات میں حصہ لینے والے سب سے زیادہ امیدوار سخت گیر نظریات کے حامل ہیں، جو ایران کے جوہری پروگرام کو وسعت دینے اور اس کے لیے دنیا سے مقابلے کی پالیسی کے حامی ہیں۔ معتدل امیدوار وہ ہیں جو حالات کا جوں کا توں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ سخت گیر معتدل اور اصلاح پسند ہیں، جنہیں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ایک مدت سے تیار کر رکھا ہے۔ سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ایران کے آرمی اور جوہری معاملات پر حتمی اختیار حاصل ہے، جبکہ صدر کا دفتر معیشت جیسے اندرونی معاملات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ انتخابی دوڑ میں 60 سالہ ابراہیم رئیسی کو سب سے اہم اور فیورٹ امیدوار قرار دیا جا رہا ہے۔ قدامت پسند نظریات کے حامل ابراہیم رئیسی 2019 سے ایران کے چیف جسٹس تھے۔ ابراہیم رئیسی نے 2017 کے صدارتی انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا، تاہم موجودہ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے انہیں شکست دے دی تھی۔ وہ 38% ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ایران سے غربت اور کرپشن کے خاتمے کے علاوہ آئندہ 4 برسوں میں 40 لاکھ مکانات کی تعمیر ان کے اہم انتخابی وعدوں میں شامل ہیں۔ اسرائیلی آرمی نے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بار پھر غزہ پر بمباری کی ہے۔ دوسرے روز بھی غزہ پر بمباری کی، جس میں متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم ابھی تک فضائی حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ حماس کا کہنا ہے کہ بمباری اسرائیل کی نئی حکومت کی کارروائی ہے، تاہم ہم اسرائیلی بربریت کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے بعد حماس کی جانب سے بھی بھاری ہتھیاروں سے اسرائیل پر فائرنگ کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے کہ حماس نے غزہ سے آتش گیر غبارے اسرائیل کی جانب چھوڑے تھے، جس کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اپوزیشن اراکین نے بلوچستان اسمبلی کے داخلی دروازے پر تالے لگا دیے۔ بلوچستان میں اپوزیشن اراکین نے بجٹ میں نظر انداز کرنے کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ہے۔ اپوزیشن اراکین کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم بجٹ پیش نہیں ہونے دیں گے۔ صورتحال پر قابو پانے اور اسمبلی کے دروازے کھلوانے کے لیے انتظامیہ نے پولیس کو بھی طلب کر لیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور بختر بند گاڑی کی ٹکر سے اسمبلی کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ بختر بند گاڑی کی زد میں آ کر اپوزیشن کے 3 ارکان اسمبلی بھی زخمی ہو گئے اور دھکم پیل کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی گملہ لگ گیا، لیکن شکر ہے دوستوں کہ کوئی شہید نہیں ہوا۔ اپوزیشن ارکان اور ان کے کارکنوں کی پولیس کے ساتھ بھی جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں کافی ہنگامہ آرائی ہوئی اور کشیدگی پھیل گئی۔ تمام تر صورتحال کے بعد اپوزیشن نے پورے صوبے میں احتجاج کی کال بھی دے دی۔ صدر پیوٹن نے امریکیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ وائٹ ہاؤس بھی نتیجہ خیز بات چیت کرنے پر راضی ہو۔
جنیوا میں 2 روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلی ملاقات کے بعد روسی صدر پیوٹن نے ایک انٹرویو میں ملاقات کو کافی حد تک دوستانہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اہم معاملات پر ایک دوسرے کو سمجھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ روسی صدر نے مذاکرات جاری رکھنے کے سوال کے جواب میں کہا کہ بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کے لیے امریکہ کا بھی راضی ہونا ضروری ہے۔ ایک فریق خواہش نہ رکھتا ہو تو دوسرا فریق کیا کر سکتا ہے؟ سفیروں کی واپسی پر صدر پیوٹن نے امریکی صدر جو بائیڈن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک پیشہ ور اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جن کے ساتھ کام کرتے وقت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکی صدر کی تعریفوں پر جب صدر پیوٹن سے پوچھا گیا کہ پھر مذاکرات کے کامیاب نہ ہونے کی وجہ کیا تھی، تو انہوں نے کہا کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود ان کی ذات سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ روسی صدر نے دبے الفاظ میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب لوگ کچھ چیزوں کو ثانوی سمجھ لیں تو وہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ دوستو، یاد رہے کہ 16 جون کو جنیوا میں امریکی اور روسی صدر کے درمیان 3 گھنٹوں پر محیط بات چیت کے بعد دونوں رہنماؤں نے جوہری ہتھیاروں میں کمی کے معاہدے سے متعلق بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے ایک مختصر بیان جاری کیا تھا۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے شمال مغربی علاقے میں سیلابی ریلے سے 3 غیر ملکی مزدوروں کی باڈیز نکالی گئی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق بھارت اور 2 کا چائنا سے ہے۔ یہ مزدور ایک چینی کمپنی کے پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے۔ کھٹمنڈو کے 2 اضلاع میں سیلابی ریلے میں 25 افراد کے بہہ جانے کا خدشہ ہے، جن میں سے کسی کا بھی تاحال کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پہاڑی علاقوں میں مزید 2 روز تک بارشیں جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ڈیمز کے پشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جبکہ لینڈ سلائڈنگ سے بچنے کے لیے پہاڑی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ نیپال میں دوستوں، مونسون بارشوں کے دوران پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارشیں بڑے پیمانے پر تباہی مچاتی ہیں اور سالانہ 200 سے زائد افراد لقمۂ اجل بن جاتے ہیں۔ تاہم اس سال کورونا وبا کے باعث حالات زیادہ خراب ہیں۔ اگر آپ اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو پورا دن فاقہ کرنے سے بہتر ہے کہ کم کھائیں۔ یہ خلاصہ ہے برطانیہ میں ہونے والی نئی تحقیق کا، جس کے رزلٹ سائنس ٹرانسلیشن میڈیسن نامی ریسرچ جرنل کے تازہ میگزین میں شائع ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں کی گئی اس تحقیق کے لیے 36 صحت مند افراد بھرتی کیے گئے، جنہیں 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر گروپ سے 4 ہفتوں تک کچھ خاص غذائی معمولات کی پابندی کروائی گئی۔ پہلے گروپ نے روزانہ مجموعی طور پر صرف 1500 کیلوریز والی غذا استعمال کی، لیکن کسی بھی دن کھانے کا ناغہ نہیں کیا۔ دوسرے گروپ نے 1 دن فاقہ 1 دن کھانا کے معمول پر عمل کرتے ہوئے اپنے کھانے والے دن میں 3000 کیلوریز والی غذا استعمال کی۔ اگرچہ تیسرے گروپ سے بھی 1 دن فاقہ 1 دن کھانے پر عمل کروایا گیا، لیکن انہیں کھانے میں دن میں 4000 کیلوریز والی غذا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ 4 ہفتے بعد جب ان تینوں گروپوں کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تیسرے گروپ کے 4000 کیلوریز لینے والے رضاکاروں کا وزن جوں کا توں رہا۔ دوسرے 2 دن میں 3000 کیلوریز لینے والے گروپ کے وزن میں اوسطاً 3.5 پاؤنڈ کی کمی واقع ہوئی، جبکہ وزن میں سب سے نمایاں کمی پہلے روزانہ 1500 کیلوریز والے گروپ کے وزن میں ہوئی، جو اوسطاً 4.4 پاؤنڈ تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ طبی اور غذائی ماہرین نے آج تک یہ بحث جاری ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے کم کھانا بہتر ہے یا پھر ہفتے میں 2 سے 3 دن فاقہ کرنا زیادہ مفید ہے۔ مذکورہ تحقیق اسی گتھی کو سلجھانے کی ایک اور کوشش تھی۔ اس مطالعے میں سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ 1 دن فاقہ 1 دن کھانے پر عمل کرنے والے رضاکاروں میں وزن کی 50% کمی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ان کے پٹھوں کا گوشت کم ہو گیا تھا۔ یہ بلا شبہ ایک تشویشناک پہلو تھا جس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔